بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، کذبت قبلہم قوم نوح، یہ جو وادی مکہ کے مشرک لوگ ہیں، قریش کے بت پرست اور ان کے حواری، ان کے پیروکار، یہ سب ان کی باتیں نئی نہیں ہیں، نئی باتیں نہیں ہیں، نیا کام نہیں، نیا قدم نہیں. کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے یہی عمل نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کی تھی. آدم علیہ السلام کے بعد جو وقت اور زمانہ گزر گئے، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تشریعی زمانہ ہے، اللہ کے قوانین کی نزول. چونکہ اس سے پہلے شاید بات اتنی بگڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی اور اس وقت تک لوگ اتنے منحرف نہیں تھے، ان میں کفر و شرک اتنے سرایت نہ کر چکے تھے. اب بات بہت بڑھ چکی تھی تو نوح علیہ السلام کی بعثت. لیکن قوم نے کیا کہا؟ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، قوم نے ہمارے اس بندے کی تکذیب کر دی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور بات ماننے کے بجائے اور ان سے جڑنے کے بجائے قالوا مجنون وازدجر، وہ کہنے لگے کہ یہ تو پاگل ہے. جنوں نے اسے پاگل بنا کے الگ تلگ کر دیا ہے، معاشرے کی شعور اور احساس اس سے ختم ہو چکے ہیں، اسے پتہ نہیں ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، بس بقت نعوذ باللہ بولتا رہتا ہے اور اسی طرح کی باتیں جو بالکل ہمارے پلے ہی نہیں پڑتی، ان کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے. بہت تنگ کیا اللہ کے رسول کو. فدعا ربہ، اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کو پکارا. وقال، دعا ربہ، اپنے رب کو پکار کے رب کی بارگاہ میں اپنے فریاد پہنچا کے فرمانے لگا انی مغلوب، اے میرے مولا میں شکست کھا چکا ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں. یہ قوم اپنے شرک اور کفر کے بل بوتے پر ہم پر مسلط ہو چکی ہے. فانتصر، مولا میری مدد فرما. اتنی سی بات. یہاں یہ لفظ ہے اور آیت مخصوص سورہ نوح میں آپ ملاحظہ فرما چکے تھے، تو باقاعدہ عرض کی کہ بس ختم کر دو، سلسلہ ختم کر دو، ان سے کچھ امید نہیں ہے. حتیٰ کہ انک انتظرہم یضلوا عبادک، مزید انہیں مہلت دو گے تو یہ چھوٹے موٹے ایمان کی کچھ آثار اگر کسی میں ہے وہ بھی گمراہ ہو جائے. ففتحنا ابواب السماء، بس اتنی دیر تھی کہ پیغمبر کہہ دے، عرض کرے کہ یا ربی میری مدد فرما، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور ساتھ بماء منہمر،
دروازے کھول کے راہی کر دی ہم نے، ارسال کر دی تیز اور دھند پہ در پہ بارشوں کے سلسلے، ایسی بارشیں کے رکنے کے نام نہ جان، اتنی سخت اور دھند اور تیز کہ جن کا کوئی حد اور اندازہ نہ، آسمان سے پانی، فجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے شگاف ڈال کے اس کو چشمے بنا دی، فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر اوپر کے پانی اور زمین سے نکلا ہوا پانی مل گئے، اکٹھے ہو گئے، ایک ایسے حکم کی تعمیل کے لیے جو اللہ نے پہلے سے مقدر فرمایا تھا۔ باقی رہ گیا نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی، وحملناہ علی ذات الواح ودسر، ہم نے اس کو ایک ایسی سواری میں سوار کیا کہ جو تختوں اور کیلوں سے بنایا گیا تھا، اور ان کو ان کے حالت پر بھی نہیں چھوڑ دی، تجری بأعیننا، یہ کشتی ہمارے اپنے زیر نظر چلنے لگی، کہاں جائے کیسے جائے اس کا فیصلہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود کیا تھا۔ اور یہ طوفان، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، جزاء لمن کان کفر، یہ جزا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کا راستہ انتخاب کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، یہ واقعہ، یہ حوادث اور یہ حالات ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت اور پند حاصل کرنے والا؟ جو کچھ ہوا انجام کار کیا دیکھو گے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اب دیکھو میرے عذاب اور میرے انذار کا انجام کیا ہوا۔ بتایا تو پہلے ان کو باخبر کر دیا تھا کہ ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا، عذاب آئے گی، مبتلا ہو جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تو کیا انجام نکلا، ہو گیا نا اسی طرح۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اب انسان کے رشد و ہدایت کے لیے ہم نے قرآن نازل فرما دی تاکہ گزشتہ اقوام کی طرح ان کی حالت زار نہ ہو، تاکہ شرک اور کفر اور اللہ رب العزت کی ذات سے جھگڑا اور اس کے احکامات توڑنے کی وجہ سے ان کی دنیا میں اور آخرت میں تباہی نہ ہو، قرآن نازل فرما، اور قرآن آسان، یسرنا، پڑھنے میں بھی آسان، یاد کرنے میں بھی آسان، عمل میں بھی آسان، اور اس کے احکامات پہ لانا بھی آسان۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، اس کے لفظ میں، اس کے معنی میں، اس کے مقصد میں، اس کے ہدف اور مصداق میں، فہل من مدکر، ہے کوئی پند اور نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو دراصل یہ تمام وعید اہل مکہ کے لیے ہیں اور جزیرۃ العرب کی جتنے مشرکین اور بعد میں آنے والے کفار اور مشرکین۔ قرآن تو رہتی دنیا تک قائم الدائم نور اور اپنی طرف بلانے والی کتاب، کہ دیکھو محمد رسول اللہ رہتی دنیا تک اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ دین بالکل من وعن مکمل ہے، اس میں ایک نقطوں تک کی بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عمل کی باری ہے، عمل کی بات ہے، اس پر چلنے کی بات ہے، تو چلتے رہو، اسی میں آپ کی خیر ہے، اور ایسا نہیں کرو گے تو انجام کار ان اقوام جیسی ہوگی
جن کے لیے تباہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت ان کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔